اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 4500 سال پرانی تہذیب جو دنیا کی قدیم ترین اقوام کی لسٹ میں سہرِ فہرست ہے، وہاں کے لوگوں نے کس قدر ترقی یافتہ شہر کو آباد کیا تھا کہ جس کی مثال آج کی کسی ایڈوانس سٹی سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں آباد اس قوم کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں نے اس نبی کو شہید کیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسے بے شمار کھنڈرات موجود ہیں جو اپنی شاندار ہزاروں سال قدیم شان و شوکت کی گواہ ہیں، جن کی طاقت و قوت، لشکر، صلاحیت اور زمانے کبھی پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی، لیکن اب وہ نہ اقوام ہے اور نہ ہی ان کے وہ شاندار علاقے۔ ان اقوام نے فطرت، حادثوں، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر لمحہ جنگ لڑی۔ ان میں کچھ تو اپنے کفر و شرک، کچھ فتنہ و فساد، کچھ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ کچھ اقوام اور تہذیب بربادی کی وجہ یہ بنی کہ ان تمام گناہوں اور سرکشی سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان میں جن نیک بندوں پیغمبروں کو مبعوث کیا، انہوں نے ان نبیوں کو ہی شہید کر ڈالا۔ وہ اپنے خالق کے خلاف ہی کھلے عام بغاوت کرتی۔ چند ایسی ہی تہذیبوں میں ایک تہذیب وادی سندھ میں ہے۔ وادی سندھ دراصل کوئی ایک ریاست یا شہر کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی ایشیا کے شمال مغربی علاقے میں کاسے کے دور کی تہذیب تھی، جو 3500 سال قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک آباد ایک بڑا اور پھیلا ہوا علاقہ تھا، جس میں بہت سارے ترقی یافتہ شہر اور گاؤں آباد تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آرائیوں کی آمد بھی نہ ہوئی تھی۔ وادی سندھ کا بیشتر حصہ پاکستان سے لے کر شمال مشرقی افغانستان اور مغربی ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ موہنجو دڑو اور ہڑپہ نامی شہر اس تہذیب کا دارالحکومت تھا، جو سندھ کا سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور شہر تھا۔ موہنجو دڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھ لیا جائے تو یہ شہر 2 حصوں میں منقسم تھا۔ اس کا ایک حصہ اپر سٹی کہلاتا تھا، جس میں ایک طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا، جس میں سٹوپا، تالاب عظیم، بالاخانہ اور ستونوں والا ہال تھا، اور شہر کا دوسرا حصہ نچلا شہر کہلاتا تھا، جو کاروباری علاقہ تھا اور یہاں مکانیں، دکانیں اور گودام وغیرہ موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے سندھ کا یہ عظیم شہر پورے 1000 برس تک بڑی شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہا۔ موہنجو دڑو کی گلیوں کا ایک جیسا طرز تعمیر، معیاری سائز کی اینٹوں کا استعمال، گودام اور نالی نکاسی وغیرہ کا بہتر انتظام اس شہر کو اسی زمانے کے اعتبار سے ایک جدید شہر ثابت کرتا ہے۔ مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہاں سے کھدائی کے دوران ایسے بت ملے جن میں عورتیں بنی ہوئی تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موہنجو دڑو کے لوگ دھرتی ماتا یعنی زمین دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے وقت کی پڑھی لکھی قوم تھی۔ موہنجو دڑو سے ملنے والی موروں پر جانوروں کے اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند چیزیں بھی لکھی ہیں، جن کو آج تک کوئی بھی نہ پڑھ سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان جملوں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہ سکے گا۔ جہاں قرآن پاک میں ایک طرف عاد و سمود، بنی اسرائیل، اہل روم، اہل فارس جیسی بڑی اقوام کا ذکر ہے، تو وہیں عین ممکن ہو کہ وادی سندھ کی اس بے مثال اور عظیم قوم کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہو، جو کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سہرِ فہرست ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے برادران اور ایکا والوں اور تبا کی قوم نے بھی انکار کیا تھا۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک قوم اصحاب الرس یعنی کنویں والے تھے، لہذا مورخین اور مفسرین کا خیال ہے کہ اصحاب الرس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے زمانے سے ہے۔ یہ ایک خوشحال قوم تھی جیسے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ ان کے علاقوں میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس سے وہ پانی پیتے اور کھیتوں میں آبپاشی کیا کرتے تھے۔ اس کنویں سے پورا شہر پانی پیتا اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے تھے۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت بابرکت تھا۔ اس کنویں کے علاوہ اس علاقے میں کوئی اور تالاب یا چشمہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو نہایت عدل و انصاف کرنے والا اور نیک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو قوم کے لوگوں نے اس کی لاش پر ایک روغن مل دیا تاکہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے۔ لہذا بادشاہ کے مرنے کے بعد قوم کے لوگ بہت روئے اور بہت غمگین ہو گئے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لہذا شیطان کو ایک اچھا موقع ملا اور وہ بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لہذا بادشاہ کے جسم سے آواز آئی کہ میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں کبھی نہ مروں گا، میں صرف وقتی طور پر غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میرے بغیر کیسے رہتے ہو۔ یہ سن کر اس کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بادشاہ نے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دو، اب میں کبھی نہ مروں گا۔ لہٰذا لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا کہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے انہیں اس کی عبادت سے روکا اور شرک و کفر سے توبہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن سرکش لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس عظیم گناہ کے سبب اس کنویں کا پانی سوکھ گیا، ان کے درخت خشک ہو گئے، کھیتوں سے اناج برباد ہونے لگا، لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسنے لگے۔ نتیجے کے طور پر پوری بستی اپنے مویشیوں کے ساتھ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گیا۔ علماء مفسرین آج تک اس نتیجے تک نہ پہنچ سکے کہ یہ اصحاب الرس کی قوم زمین کے کس خطے میں آباد تھی اور ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا، لیکن یہاں ایک حیرت انگیز اور غور طلب بات یہ ہے کہ وادی سندھ کے شہر موہنجو دڑو کی تباہی کی وجہ بھی آج تک نامعلوم ہے اور آرکیولوجسٹ آج تک اس معاملے کو حل نہ کر سکے کہ موہنجو دڑو جیسی عظیم تہذیب کیسے تباہ ہوئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آرائیوں کے حملے سے یہ لوگ ختم ہوئے تھے، کچھ کا ماننا ہے کہ کسی قدرتی دھماکے سے اس شہر کو تباہ کیا گیا، جبکہ کچھ ماہرین آثار سیلاب کو موہنجو دڑو کے خاتمے کا سبب قرار دیتے ہیں کہ وقتی مغربی تاریخ داں موہنجو دڑو کو کنویں کا شہر یعنی دی سٹی آف ویلز قرار دیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ شہر میں کثرت سے پائے جانے والے کنویں ہیں۔ موہنجو دڑو میں صرف اب تک دریافت ہونے والے کنووں کی تعداد 70 سے زائد ہے کہ اس شہر کے درمیان میں ایک عظیم کنواں بھی موجود ہے جس کے اندر سے باقی سینکڑوں کنووں تک پانی پہنچانے کا انتظام تھا اور یہ کنواں شہر کا مرکزی کنواں تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والی دوسری تہذیب ہڑپا سے صرف اور صرف 8 کنویں دریافت ہوئے ہیں۔ لہٰذا موہنجو دڑو کی بستی اور اصحاب الرس یعنی کنویں والی قوم کے درمیان بہت ساری چیزیں یکساں ہیں، جیسے دونوں تہذیبوں کا ہی کنووں سے تعلق ہونا، بت پرستی، خوشحالی کے بعد اچانک تباہی، دونوں کا دور ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ یہ سب حقائق ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ کیا اصحاب الرس کی قوم موہنجو دڑو والے تھے یا پھر کوئی اور تہذیب تھی جس کو دنیا کے سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ اگر یہ دونوں ایک قومیں تھیں تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ جان کر ہمارا ایمان مزید مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ موہنجو دڑو 20ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا، جبکہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی اسے اصحاب الرس کے نام سے بیان کر دیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا. اللہ حافظ.